المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الهمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بے حد تعریف و توصیف حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار رحمت کونین نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ صلاۃ اور سلام بھیجنے کے بعد واجب القدر حاضرین سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان تخلیق فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ موضوع گفتگو ہے فتح مکہ۔ آج جو سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسلام کی سربلندی، اسلام کی عظمت اور کفار مکہ کا گروہ در گروہ، فوج در فوج اسلام قبول کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عظمتوں کا اور اسلام کے جھنڈے کے لہرانے کا، اسلام کی ظفر مندی اور فتح مندی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس مبارک صورت میں فتح حاصل ہونے کے بعد کے رویوں اور کردار کا ذکر کیا ہے۔ ہم سب اس بات کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
دعوت اسلام کا آغاز کیا تو کفار مکہ، قریش مکہ مخالف ہو گئے۔ وہ کون سا ظلم تھا جو ان کفار مکہ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے جان نثاروں پر روا نہیں رکھا؟ ظلم اور ستم کی وہ داستانیں رقم کی ان کفار مکہ نے کہ جن کو پڑھ کر سن کر انسان کا دل دہل جاتا ہے، بدن لرز کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اتنے ظلم کے باوجود، اتنی تکالیف کے باوجود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کے کوہ گراں بن کر آپ نے توحید کے پرچم کو بلند رکھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کے لیے اپنی جانیں تک نچھاور کی۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اے میرے محبوب، اب آپ مکہ شریف کو چھوڑ دیجئے اور مدینہ طیبہ کی طرف آپ ہجرت فرما دیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت اختیار کی اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ اب کافی عرصہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے کوشاں رہے۔ ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست قائم کی۔ یہ چند سال کے عرصے میں مدینہ طیبہ میں وہ انقلاب برپا کیا کہ جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ انقلاب جس نے لوگوں کی زندگیوں کو نور بار بنا دیا اور لوگ جھوٹے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جو سجدہ ریزیاں کرتے تھے، ان کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی پیشانیاں، اپنی گردنیں، اپنی جبینیں جھکانے لگے۔ چند سال کا یہ عرصہ آپ ذرا ذہن میں لائیے کہ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں کہ تیرے بیٹے مجھے تجھ میں رہنے نہیں دیتے۔ یہ اپنے وطن کے ساتھ، اپنی بستی کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا اظہار تھا۔
اسی لیے کہا جاتا ہے حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے۔ اسی لیے وطن کی محبت کا درس ہم دیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا تو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں کہ تیرے بیٹے مجھے تجھ میں رہنے نہیں دیتے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، لیکن کمٹمنٹ، اپنے مشن کے ساتھ محبت، اللہ رب العزت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جو استقامت حضور رحمت عالم علیہ السلام نے دکھائی، کائنات میں ایسی استقامت کسی اور نے نہ دکھائی، نہ ہی کوئی دکھا سکتا ہے۔ اب مکہ میں پوری جماعت مدینہ میں تیار ہوئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام چند سال کا یہ عرصہ گزرنے کے بعد 10,000 کے لشکر کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ کی طرف آپ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر، کہاں ایک ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کرنے والی ذات، اور کہاں چند سال کی محنت کے بعد 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ ایسا لشکر مکہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گھوڑے، اونٹ، یہ سواریاں ہیں، لوہے کے خود زرہیں پہنے ہوئے، جذبہ شہادت سے سرشار عرب کے نوجوان ہیں۔ لشکر جب یہ آتا ہے، یوں سمجھئے کہ مکہ کے رہنے والوں کے دل بھی دہل رہے تھے اس لشکر کو دیکھ کر، اور مکہ کی زمین بھی لرز رہی تھی کہ مکہ میں کبھی اس سے پہلے یہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ کوئی اتنی طاقت کے ساتھ، کوئی اتنی ہمت کے ساتھ، کوئی اتنی جرت کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ مکہ کی طرف کوئی آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں مکہ کی طرف، تو لوگ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ اور خوف زدہ کیوں ہیں؟ اس لیے خوف زدہ ہیں، ان لوگوں نے ظلم و ستم روا رکھا تھا۔ ان لوگوں نے کون سا ظلم تھا جو حضور نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے جان نثاروں پر انہوں نے نہیں ڈھایا ہوگا۔ اونٹ کی اوجڑیاں سجدے میں حضور علیہ السلام جب جاتے ہیں تو کندھوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ طائف کے سفر اور بازاروں میں اتنا پتھر مارے گئے حضور علیہ السلام کو کہ آپ کے جسم مبارک کو لو لوہان کر دیا گیا، اور آپ کے جسم مبارک کا خون جو تھا وہ بہتا ہوا حضور کے نالین، حضور کے جوتے مبارک تک بھر گئے۔ شیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ یعنی کون سا ایسا ظلم تھا جو انہوں نے نہیں کیا؟ جب یہ 10,000 کا لشکر جرار واپس آتا ہے مدینہ سے مکہ کی طرف، تو ان لوگوں کو اپنے انجام کی فکر نے حواس باختہ کر دیا کہ اب تو یہ نہیں چھوڑیں گے، ہم نے تو ظلم کیا ہوا ہے، ہم نے تو تشدد کیا ہوا ہے، ہم نے ایذائیں اور تکلیفیں دی ہوئی ہیں، ہم نے اور تو اور حضور علیہ السلام کو اور ان کے جانثاروں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اتنا ظلم کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہے، آپ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے جو ہدایات جاری فرمائی، دنیا کی عسکری جنگی تاریخ میں شاید ہی نہیں بلکہ یقیناً
ایسا کوئی بھی باب ہمیں نظر نہیں آتا جب کسی لشکر نے کسی ملک کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کیا ہو اور وہ علاقہ ایسا ہو جنہوں نے ظلم و ستم کی حد کر دی ہو. ایسا کبھی کسی سپہ سالار نے نہیں کہا ہوگا، ایسی تاریخ کسی نے رقم نہیں کی ہوگی جیسے یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم فرمائی. آپ نے جو ہدایات جاری فرمائی، 10,000 کے اس لشکر کے سپہ سالار نے ارشاد فرمایا کہ خون خرابے سے قطعاً اجتناب کیا جائے. پہلا آرڈر سرکار جاری فرما رہے ہیں. فتح ہو گئی، حکم آ گیا، کسی کو خون بہانے کی اجازت نہیں ہے. اب مکہ کے دور میں ظلم و ستم کو ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد حضور کی ہدایات کو اپنے ذہن میں لائیے، پھر ہمیں پتہ چلے گا. کمپیریزن کیجئے، تقابل کیجئے. ادھر ظلم کرنے والے کھڑے ہیں اور ادھر ظلم سہنے والوں کو جب اللہ نے طاقت دی ہے تو دنیا کی تاریخ تو کہتی ہے کہ لوگوں نے تو سروں اور کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. دنیا کی تاریخ کہتی ہے کہ جب کوئی فاتح کسی شہر کسی ملک میں داخل ہوتا ہے وہ بچوں کو بھی قتل کرتے ہیں، وہ عورتوں کو بھی قتل کرتے ہیں، وہ فصلوں کو آگ لگاتے ہیں، وہ علاقوں کو تاراج کرتے ہیں، وہ کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہیں، وہ لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہیں. وہ کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑتے، سب چیزوں کو جلا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. لیکن قائد مسلمین سپہ سالار اعظم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، خون خرابے سے قطعاً اجتناب کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب لشکر کے ساتھ آ رہے، اچانک بہت لشکر کے کسی حصے پیچھے والے حصے سے ایک آواز آئی، الیوم یوم الملحمہ. آج تو کفار کی تکہ بوٹی کرنے کا دن ہے. انہوں نے ہمیں اتنا ستایا، اتنا ظلم کیا کہ ہمیں اپنے علاقوں تک چھوڑنے پر مجبور کر دیا. آج ہم اللہ نے طاقت دی ہے. اب یہ آواز آئی، الیوم یوم الملحمہ، آج تو کفار کی تکہ بوٹی کر دیں گے ہم. یہ آواز چلتے چلتے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین کے گوشے مبارک تک، کانوں مبارک تک پہنچی. جب حضور کی سماعتوں سے یہ بات ٹکرائی تو قائد المرسلین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الیوم یوم المرحمہ، نہیں، آج تکہ بوٹی کرنے کا دن نہیں ہے. میں محمد مصطفیٰ یہ اعلان کرتا ہوں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کرنے کا دن ہے. ذرا دیکھیے سپہ سالار بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی حضور فرماتے ہیں نہیں، آج کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا. پہلا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، آرڈر ارشاد فرمایا. دوسرا فرمایا، سنو میرے لشکر کے جانثاروں، میرے صحابہ، کسی پر دست درازی مت کرنا. طاقت ہے نا، اب پتہ چلتا ہے اچھے اور برے کا، اب پتہ چلتا ہے کھرے اور کھوٹے کا. ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جس کو تھوڑی سی طاقت مل جائے وہ عام آدمی کو خاطر میں نہیں لاتا. کسی کو عہدے کا نشہ، کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو اولاد کی کثرت کا نشہ، کسی کو زمین جائیداد مال قوم قبیلہ برادری ہر چیز کے ایک نشہ ہوتا ہے. اتنا بڑا لشکر حضور کی مائیت میں، اور حضور فرماتے ہیں سنو لوگوں، دوسرا حکم یہ ہے، کسی پر دست درازی مت کرنا، کسی پر ہاتھ مت اٹھانا. پھر فرمایا لوگوں سنو، جب تک مکہ والوں کی طرف سے پہل نہ ہو. ساتھ میں حضور نے ایک شرط بھی بتا دی، ہاں اگر مکہ والے تم پر ہاتھ اٹھائیں، مکہ والے تلوار اٹھائیں، مکہ کے لوگ تمہیں اگر حملہ کریں تو پھر تم نے دفاع کرنا ہے، پھر تم نے جنگ کرنی ہے، پھر تم نے اپنے مقصد کی کامیابی تک کے لیے تم نے اپنے رب کے راستے میں جہاد کرنا ہے. لیکن اگر وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ حملہ نہیں کرتے، وہ پہل نہیں کرتے،
تو حضور نے لشکر اسلام کو منع فرما دیا کہ تم میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ تم پہل کرو، کسی پر ہاتھ اٹھاؤ۔ تیسرا حکم میرے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے انہوں نے ظلم کیے، لیکن سنو لوگوں، جو حرم کعبہ میں پناہ لے لے اس کو بھی امان دیتا۔ حضور علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ ظلم و ستم سہنے کے بعد، مکہ چھوڑنے کے بعد واپس اللہ نے طاقت دی، واپس تشریف فرما ہوئے، کہہ دیا کسی خون خرابہ نہیں ہوگا، فرما دیا دست درازی نہ کرنا تا وقت کہ وہ پہل نہ کر لے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو حرم کعبہ میں جا کر پناہ لے لے ان کے لیے بھی معافی ہے۔ پھر فرمایا جو آدمی اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے بیٹھ جائے، مزاحم نہ ہو، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر فرمایا ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں آپ مسلمان ہوئے، لیکن یہ اسلام کا اعجاز ہے۔ جب مسلمان ہوئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنا بڑا اعزاز ہے اس کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جو ابو سفیان، یعنی ذرا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس وقت تک اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، فرما دیا اس کے گھر میں بھی کوئی پناہ لے لے گھر، اس کو بھی معافی ہے، خون خرابہ نہیں ہوگا، دست درازی نہیں کی جائے گی تا وقت کہ پہل نہ کرے، اپنے گھر میں دروازے بند کر کے بیٹھ جائے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، حرم پاک میں چلے جائیں امان ہے، اور ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں، ان کے گھر میں بھی چلے جائیں تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ دنیا میں فاتحین کی تاریخ پڑھے کبھی، اب تو جو پڑھنے کا رواج نہیں رہا نا، پڑھے کبھی تاریخ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فاتح جو ہوتے ہیں وہ علاقوں کو تاراج کر دیتے ہیں۔ جو جرنیل آتا ہے وہ علاقوں کو تاراج کر دیتا ہے، وہ کوئی چھوٹا بڑا عورت مرد کمزور بوڑھا کسی چیز کا خیال نہیں کرتا۔ اسلام اتنا امن والا دین ہے، اسلام اتنا محبت والا دین ہے کہ ظلم سہنے کے باوجود فرما دیا کہ بس آج ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آج کوئی عام